عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام واز امنگ دا بنی اسرائیل ایز ویل ایز امنگ دا رومنس. اور رومنس جس ٹائم پر عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں وہ ہسٹری کا ٹائم تھا جب رومنس اپنی میڈیسن میں بہت آگے تھے. جو بھی اس وقت کی آپ کی ہیومن لائن تھی، ہیومن ہسٹری لائن تھی، اس کے اندر اس وقت تک رومنس اپنی میڈیسن فیلڈ میں دنیا میں سب سے آگے تھے. اور وہ کلیم کیا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ فزیکل ہیلنگ، ہیومن باڈی فزیکل ہیلنگ، اس کی کیپیسٹی رومنس کو آتی ہے. آپ کو بہت سے وہاں پر ڈاکٹرز یا میڈیسن سے ریلیٹڈ لوگ ملتے ہیں. اس لیے آپ ویسٹرن کنٹریز میں آج بھی دیکھتی ہیں بیکاز رومنز الٹیمیٹلی کرسچنز ہو گئے تھے. یہ آپ کو معلوم ہوگا نا، پہلے وہ پیگنز کے اندر آتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ رومن کلچرز کرسچنز ہونا شروع ہو گئے. تو کرسچنز زیادہ تر جو آپ کو ویسٹرن کنٹریز میں ملتے ہیں، آج بھی ان کا کلیم ہے کہ ورلڈ بیسٹ ڈاکٹرز ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت کی کہانی ہے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. رومنز کے اندر میڈیسن فیلڈ بہت پرومیننٹ تھی. اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ہیں وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تھے. ایون یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو برتھ ہی واز اے اوپن چیلنج ٹو دا سائنس آف میڈیسن، اس لیے کہ ان کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا وہی چیز کافی تھی ان رومن لوگوں کے لیے اپنی میڈیسن فیلڈ کی کمی دیکھنے کے لیے کہ ایک ہستی ہے جو عیسیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے. پلس آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بورن بلائنڈ کو بالکل ٹھیک کر دیتے تھے. یعنی اٹ واز ناٹ لائک کہ بورن بلائنڈ کا ویژن تھوڑا تھوڑا آ جاتا تھا. اگر آپ میں سے کوئی یہاں میڈیسن کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے یا اگر آپ نے بلائنڈنس کے اوپر ریسرچ کیا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن لوگوں کا ویژن آہستہ آہستہ بھی لاس ہوتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ویژن ایک سرٹن لیول تک لاس ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ری گین نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وتھ سرٹن سرجریز، لیکن کئی ایسے آپ کے پاس النیسز آتی ہیں آئی ریلیٹڈ، بلائنڈنس ریلیٹڈ، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پھر سرجریز بھی کام نہیں کرتی. جیسے گلوکوما وغیرہ ہے جو جینیٹیکلی انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، پیچھے سے آپ کی اینسیسٹری میں چلا آ رہا ہوتا ہے. اگر گلوکوما پراپرلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے تو پھر کوئی آپ کے پاس آئی سرجری جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی ہے. اور پوری دنیا کے اندر اس ورلڈ وائڈ نون فیکٹ کہ وہ بچے جو بورن بلائنڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ بائی برتھ جو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کی صرف اور صرف جو اسٹیم سیل ریسرچ کے تھرو سرجریز ہوتی ہیں اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ان کا ویژن لا سکتے ہیں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ. آپ ان کو کمپلیٹ ویژن نہیں دے سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کا اس سینچری کے اندر بورن بلائنڈ کو صرف اپنا ہاتھ رکھ کے اللہ کے اذن سے کمپلیٹلی آنکھوں والا کر دینا واز اے ہیوج میریکل. لیپریسی کا کیور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے تھے مریض کے اوپر ہاتھ رکھ کے، لیپریسی والا پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا. اس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوالٹی معجزہ دیا تھا مردے کو زندہ اٹھانے کا. آج تک کوئی ایسی آپ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی میڈیسن کی فیلڈ میں نہیں آئی. کوشش کی جا رہی ہے نائٹروجن کے اندر فریز کر کے مائنس کئی ڈگریز کے اندر ہیومن باڈیز کو کہ ہم ان کو بلینز آف بلینز پیسے دے کر اپنی موت کے بعد اسائن کر دیں لیبس کو کہ ہماری باڈی پرزرو کر دیں جب ہم مر جائیں. جب 150 سال کے بعد جس بیماری سے ہم مرے ہوں اس کی ویکسینیشن آ جائے تو پھر ہماری باڈی میں وہ لگائی جائے. اینڈ دے ہیو این ازمپشنز. اس وقت بھی دنیا میں ایسی لیبس موجود ہیں جہاں پہ کئی بلینئرز کی باڈیز فریز ہیں نائٹروجن کے اندر مائنس ڈگریز کے اندر، جن کو لگتا ہے کہ جب کئی سالوں کے بعد 100 سال 150 سال کے بعد جس بیماری سے ہم مرے ہوں گے اس کی پراپر ویکسینیشن آ جائے گی یا ہمیں لگائی جائے گی تو ہم زندہ ہو جائیں گے. ادروائز اس وقت جہاں تک بھی میڈیسن کی فیلڈ چلی گئی ہے کسی مردہ میں کوئی جان نہیں ڈال سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ